اللہ فرماتی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنا مال، اپنی کمائی، اپنی دولت، اپنا رزق دے دو اللہ کے راستے میں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے اللہ کی محبت دل میں رکھتے ہوئے دے دو۔ کہ ہمیں مال سے محبت نہیں، ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے۔ جب اللہ کے رسول سے محبت ہے تو میرے اللہ نے حکم دیا دے دو مال، تو ہم اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیں۔ اور میں نے بتایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے آئے۔ محبت کا عالم یہ تھا، اتنی شدت کی محبت تھی۔ میرے آقا کے دربار میں جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا مال و دولت پیش کیا، ضروری نہیں مال و دولت روپیہ پیسہ درہم و دینار ہی ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، آخر میں آئے، لیٹ ہو گئے، مال لانے میں دیر سے آئے۔ میرے آقا نے پوچھا، میرا تصور ابو بکر لیٹ کیوں آئے ہو، دیر کر دی ہے، یہ سارے آگے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے محبوب دیر کی وجہ یہ ہے، لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے، دیر سے ضرور آیا لیکن درست آیا۔ وجہ یہ ہے ایک سوئی جو میں نے دیوار پہ رکھی ہوئی تھی، اس کو تلاش کرتے کرتے وقت لگ گیا۔ جب وہ سوئی مل گئی، میں وہ بھی اپنے نبی کے دربار میں پیش کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ یہ لے آئے ہو، سوئی بھی لے آئے ہو، سوئی تو گھر کی ضرورت ہے، گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب حکم آپ کا ہو، آپ کے حکم کے باوجود اگر ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑے تو صدیق تو نہ ہوا، سب کچھ لے آیا۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی اللہ کے محبوب گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی چھوڑا ہے۔ پتہ چلا سب کچھ اللہ کی محبت میں قربان کر دیا، سب کچھ لا کے دھر دیا، سب کچھ حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو پتہ چلا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال و دولت، درہم و دینار اور جو کچھ ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ کسی بھی اشیاء سے تعلق رکھتی ہے چیز، تو فرمایا وہ اٹھا کر اللہ کی محبت میں اللہ کے راستے میں دے دینا، اسے نیکی کہا جاتا ہے۔ یا اللہ یہ بات سمجھ آ گئی، صدقہ کرو۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلے جمعے پر ایک حدیث میں نے تلاوت کی تھی، میرے آقا سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صدقے میں کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے محبوب صدقہ کرے کون سا صدقہ افضل ہوگا، کس کو صدقہ دیا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا قریبی رشتہ دار دشمنی کی بنا پر اعراض کرنے والا ہو، اپنا صدقہ اس کو دو، تمہارا صدقہ یہ افضل صدقہ کہلائے گا۔ یہ اس بات کو بھی دیکھیں اور ہم اپنے گریبان میں بھی جا کے خود کا اندازہ لگائیں، آیا کہ ہم صدقہ اس طرح دیتے؟ ہم تو کہتے ہیں اس کی دشمنی میرے باپ کے ساتھ ہے، اسے کیوں دیا جائے؟ اس نے میری قربانی کا گوشت واپس کیا تھا، اسے کیوں دیا جائے؟ نا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے حکم کو سامنے رکھ کے ساری سختیاں اور ناراضگیاں دور کر کے اللہ رسول کے حکم میں عمل کرے، اسے نیکی کہا جاتا ہے۔
کسے دیا جائے؟ اللہ کے قرآن نے کچھ چیزیں ذکر فرمائی ہیں، کچھ مصارف بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مصارف ہیں یا ان کے تحت جتنے بھی رشتے یا جتنے بھی مصارف آتے ہیں ان کو صدقہ دینا بعین ہی قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ آئیے ذرا ان پہ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون سے مصارف ہیں۔ اگر آپ کا ذوق ہے تو جا کر کہیں سبحان اللہ۔ پہلا مصرف، پہلی جگہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اپنا مال دو اللہ کی محبت میں، ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو، کس کو؟ زور سے، کس کو؟ قریبی رشتہ داروں کو مال دو، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں کو دے دینا، اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم ذوی القربى کے اندر کون کون آتے ہیں؟ فرمایا تیرا ہر قریبی رشتہ دار بھی آتا ہے۔ توجہ ہے، قریبی رشتہ دار بھی آتا ہے، قریبی پڑوسی بھی آتا ہے، قریبی تعلق دار بھی آتا ہے۔ تیری دیوار کے ساتھ جس کی دیوار جڑی ہوئی ہے، تیرے مکان کے ساتھ جس کا مکان جڑا ہوا ہے، متصل ہے، اس کا تجھ پہ بڑا حق ہے۔ میرے آقا نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہیں پڑوسی کا حق اتنا زیادہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں پڑوسی کے حق کی وجہ سے پڑوسی کو جائیداد میں شریک نہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، جو میری طرف ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ پڑوسی کے حقوق کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا اتنا حق ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس پڑوسی کے حقوق کی وجہ سے اسے جائیداد میں شریک نہ کر دیا۔ تو جائیداد میں شریک کون ہوتا ہے؟ جو سکا بھائی ہو، سکا رشتہ رکھتا ہو۔ تو پتہ چلا مکان سے متصل مکان والا، دیوار سے جڑی دیوار والا اتنا حقدار ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہیں تیری وراثت میں شریک نہ ہو جائے اور میں صدقہ کروں۔ توجہ ہے، ذرا جا کر کے سبحان اللہ۔ میں صدقہ کروں، میں کوئی بھی کسی قسم کا صدقہ کروں، وہ صدقہ دوسرے محلے میں جا کر دے دوں، وہ صدقہ سارے علاقے میں دے دوں، پڑوس والے کو نہ دوں، کیا یہ نیکی ہے؟ زور سے بولو، اور زور سے نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہہ رہے کہ یہ نیکی نہیں، یہ اللہ کے قرآن نے کہا کہ نیکی وہ ہے کہ جو ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے۔ ہاں، قریبی رشتہ داروں میں حقدار نہیں، پھر تم دو۔ میرے آقا سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو دیں گے کتنا ثواب ہوگا؟ ویسے تو صدقہ کرتے ہیں، صدقے کا ثواب ہے، اچھی بات ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن حضور نے فرمایا ذوی القربى قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یار توجہ میری طرف کرو، ذرا جا کر کہو سبحان اللہ۔ قریبی رشتہ داروں پہ، قریبی تعلق داروں پہ، قریب میں رہنے والوں پہ فرمایا خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ دوہرا ثواب ہے۔ اللہ کریم دوہرا ثواب کس بات کا؟ ان پہ بھی صدقہ خرچ کریں گے، ادھر بھی صدقہ ہی دیں گے، محلے میں بھی صدقہ ہی دیں گے، دوسری جگہ بھی صدقہ ہی دیں گے، دوہرا ثواب یہاں دینے کا کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا ایک ثواب قریب صدقے کا ہے،
جوڑنا اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ جو توڑے اس سے جوڑنا اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. اور جب ہم ایک دوسرے کے مقابل آتے ہیں، یعنی آج میں نے دیا اس لیے کہ کل وہ بھی دے گا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ بدلہ. یہ صلہ رحمی نہیں، یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ صدقہ ذوی القربا پہ دینا دوہرا ثواب رکھتا ہے. ایک تو صدقے کا ثواب ہے اور دوسرا ثواب